بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے چند مسائل۔ حج انسانوں کے لیے ایک بڑی سعادت ہے، مگر چونکہ عام طور پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس فریضے کو ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے اس کے مسائل ذہن میں نہیں رہتے، لہذا ضروری ہے کہ حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اس کے مسائل اور احکام کو اچھی طرح سیکھ لیا جائے، کیونکہ بعض مرتبہ حج کے دوران ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے حج ادا ہی نہیں ہوتا، اور بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے، اور چونکہ عام طور پر حج کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، اس لیے بعض اوقات ان غلطیوں کا احساس تک نہیں ہوتا اور حج کی ایک بڑی سعادت سے محروم ہو کر گھر لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ آج کے بیان میں کم از کم حج کے فرائض اور واجبات کا ذکر کر دیا جائے، کیونکہ فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو حج فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، حج کس پر فرض ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سے جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو ان پر اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، لہذا ہر اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ جس سے وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے اور وہاں کے اخراجات پر قادر ہو، اور واپس آ جانے تک اہل و عیال اور بیوی بچوں کے مصارف بھی بآسانی برداشت کر سکتا ہو، اور راستے کی ساری رکاوٹیں بھی ختم ہو، مثلا حکومت کی طرف سے سفر کی منظوری کا ویزا اور سواری اور ٹکٹ کا انتظام ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام سہولیات کے ساتھ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ البتہ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے ذاتی خرچے کے علاوہ ساتھ میں جانے والے محرم کا پورا سفر خرچ بھی مہیا کرنا لازم ہے، یا عورت کے ساتھ اس کا شوہر حج کو جائے تب فرض ہے۔ نمبر 2، حج کے لیے احرام فرض ہے۔ احرام کی حقیقت یہ ہے کہ حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسنون یہ ہے کہ اس تلبیے کو کثرت سے پڑھتے رہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ترین حج وہی ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پڑھا گیا ہو۔ نیز تلبیہ کو تھوڑی بلند آواز سے پڑھنا بھی مسنون ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ سے کہوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھے، البتہ عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے گی۔ نمبر 3، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج دراصل عرفہ میں وقوف کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں ٹھہرنا اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، اگر ممکن ہو تو جبل رحمت کے قریب جا کر وقوف کرنا بہتر ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر پورے عرفات میں کہیں بھی وقوف کر لے۔ عرفات میں بہت سے لوگ جبل رحمت پر چڑھنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 4، طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں، اور طواف کرو بیت اللہ کا۔ اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ یہ طواف 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے آفتاب کے غروب ہونے تک درمیانی دنوں میں کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی 12ویں ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ واضح رہے کہ طواف زیارت وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے، لہذا اس سے پہلے جو طواف ہو وہ فرض میں شمار نہیں ہوگا۔
چوتھا فرض یہ بھی ہے کہ مذکورہ تینوں عمل اسی ترتیب سے ہو، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر عرفہ میں وقوف کرنا، پھر طواف زیارت کرنا۔ لہذا ان تینوں امور میں اگر ترتیب الٹی ہو گئی تو حج نہیں ہوگا۔ نمبر 5، مزدلفہ اور عرفہ کے واجبات۔ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں، پھر جب تم طواف کے لیے عرفات سے لوٹو تو راستے میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس وقوف کر کے اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم کو سکھلایا گیا، اور بے شک تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔ نیز عرفات میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرے رہنا واجب ہے۔ نمبر 6، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ سعی کے معنی دوڑنا۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنا بھی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعی کرو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سعی کو تم پر واجب قرار دیا ہے۔ نمبر 7، جمرات کی رمی کرنا واجب ہے۔ جمرات کی رمی کرنا بھی واجب ہے، جس کو عام لوگ شیطان کو کنکری مارنا کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر قربانی کے دن رمی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حج کے مناسک اور طریقے کو سیکھ لو، کیونکہ شاید اس حج کے بعد آئندہ دوسرا حج نہیں کر پاؤں گا۔ نیز ایک دن کی رمی کو دوسرے دن تک مؤخر کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنی تاخیر کر دی کہ دوسرے دن کی صبح ہو جائے تو جرمانے میں ایک دم دینا واجب ہو جائے گا۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنے اور قربانی کرنے اور بال منوانے میں ترتیب باقی رکھنا بھی واجب ہے، یعنی پہلے شیطان کو کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر کے بال منوائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کام اسی ترتیب سے کیے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے تو جمرہ عقبہ کے پاس آئے، اس کی رمی کی، پھر مینا میں اپنے خیمے پر آئے اور قربانی کی، پھر نائی کو بلوایا اور اس کو پہلے اپنے سر کے داہنی طرف کے بال مڑنے کا حکم دیا، پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ بال ان کو دے دیے، پھر اپنے سر کے بائیں جانب کے بال نائی کی طرف کیے اور موڑنے کا حکم دیا۔ جب اس نے وہ بال اتار لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور کہا کہ لوگوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ نمبر 8، سر کے بال منوانا یا کٹانا واجب ہے۔ 12ویں ذی الحجہ سے پہلے حدود حرم کے اندر سر کے بال منوانا یا کٹانا واجب ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال منوائے یا پورے سر کے بال یکساں طور پر برابر کٹوائے جائیں۔ بعض لوگ بالوں کا کچھ حصہ ہی کٹوا کر احرام کھول دیتے ہیں تو چوتھائی سر سے کم کٹوانے پر وہ احرام سے نکل کر حلال نہیں ہوگے بلکہ احرام ہی میں سمجھے جائیں گے۔ اب احرام کے خلاف کام کرنے سے ان پر جرمانہ بھی واجب ہوگا، اس لیے اگر بال کٹوانا ہو تو انگلیوں کے پروے کے برابر پورے سر کے بال کٹانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بال بہت چھوٹے ہو اور انگلیوں کے پروے کے برابر کاٹنا ممکن نہ ہو تو پھر منوانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن بہر صورت بالوں کو منوانا ہی افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منوانے والے کو زیادہ دعائیں دی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منوانے والے کو 3 مرتبہ رحمت کی دعائیں دی اور بال کٹوانے والے کو صرف 1 مرتبہ دعا دی۔ نمبر 9، قربانی کرنا واجب ہے۔ جن لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کی نیت کی ہے یا صرف عمرے کی نیت کر کے مکہ پہنچے ہیں پھر وہاں سے حج کی نیت کریں گے،
ان لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں اللہ فرماتے ہیں، جس نے تمتع کیا عمرہ کے ذریعے حج کے ساتھ تو اس پر قربانی واجب ہے جو میسر ہو۔ جس طرح عام قربانی کو 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ ہی میں کرنا واجب ہے، اسی طرح ان قربانیوں کو بھی انہی دنوں میں کرنا واجب ہے۔ نمبر 10، طواف وداع اور طواف کے واجبات۔ جو لوگ حرم سے باہر رہنے والے ہیں جیسے ہندوستانی لوگ، تو وطن لوٹتے وقت ان پر طواف وداع کرنا واجب ہے۔ البتہ جن کو شرعی عذر پیش آ گیا ہو ان پر یہ طواف واجب نہیں۔ جو آدمی پیدل چل سکتا ہو تو اس کے لیے پیدل ہی طواف کرنا اور پیدل ہی صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ حدث اور ناپاکی سے پاک صاف ہو کر طواف کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بے وضو طواف زیارت کرے گا تو جرمانے میں ایک دم واجب ہوگا، اور اگر جنابت کی حالت میں یہ طواف کرے گا تو جرمانے میں ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ البتہ اگر طواف زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا طواف مثلا طواف قدوم یا طواف وداع بغیر وضو کر لے تو اس صورت میں دم واجب نہیں ہوگا، صرف ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دینا لازم ہوگا۔ طواف کے دوران ستر کو چھپانا بھی واجب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہی کی طرح ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے پاک ہونا اور ستر کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی ضروری ہے۔